یہ ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ ہمارے گھر میں آگ کا درخت لگا ہوا ہے اور ان کی جو پڑوسن ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ جو درخت ہے یہ جہنم کا درخت ہے، تو آپ اس کو اپنے گھر سے نکال دیں۔ تو یہ سوال کر رہی ہیں کیا یہ واقعی جہنم کا درخت ہے؟ یہ جو آگ کا جو درخت ہوتا ہے نا، یہ پنجابی میں اس کو آگ کہتے ہیں، اردو میں مدار کہا جاتا ہے، اور انگلش میں اس کا نام جو ہے کیلیٹروپس گائیگینٹی ہے۔ یہ نام اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ اس کے جو میں نے ریسرچز کی ہیں اس پہ میڈیکلی طور پہ اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں، اگر اس کو سرچ کرنا چاہیں آپ تو سرچ کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں مسئلے کی طرف۔ تو مسئلہ جو انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا یہ جہنم کا درخت ہے، کیا اس کو گھر سے اکھاڑ کر باہر پھینک دینا چاہیے؟ تو اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ جتنی بھی جنت یا جہنم کی چیزیں ہیں یا جو نعمتیں ذکر کی گئی ہیں وہ نام میں تو مشترک ہو سکتی ہیں، لیکن اس کی کیفیت، اس کا سائز اور وہ کس طرح کی ہے، یہ کبھی کوئی شخص ڈسکرائب نہیں کر سکتا، بیان نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ جنت کے حوالے سے یہ بات ذکر کی ہے کہ جنت تو ایسی ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے کبھی اس کی کوئی بات سنی ہے، نہ کبھی کسی آنکھ نے اس جیسی کوئی چیز دیکھی ہے، اور کسی کے دل میں اس کا خیال تک نہیں آیا کہ وہ ایسی نعمت ہو سکتی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ نام تو مشترک ہو سکتے ہیں، مطلب ایک چیز ہے دنیا میں اگر ہم اس جیسا نام رکھ لیں تو ہو سکتا ہے، جس طریقے سے آتا ہے نا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے زقوم کے درخت کا ذکر کیا سورہ دخان میں، سورہ صافات میں۔ تو اب کچھ لوگ جو ہے نا وہ زقوم کا ترجمہ تھور کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی دنیا میں بھی یہ درخت موجود ہے۔ تو محدثین اور مفسرین کا اس میں اب دو قول ہمارے سامنے ہے۔ ایک کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نام مشترک ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ زقوم سے مراد ہر وہ درخت ہو جو دکھنے میں بھی برا ہے، کانٹے دار ہے، اور انسان کی ظاہر سی بات ہے قرآن کریم میں ذکر ہے کہ وہ اس کی خوراک ہوگا۔ تو زقوم کا ایک دفعہ ہم ایک سفر میں تھے استاد جی کے ساتھ، تو استاد جی نے نا ایک نہر کے کنارے کچھ پودے لگے ہوئے تھے، وہاں ایک پودا دکھایا۔ اس پودے کی کیفیت یہ تھی کہ اس کے اندر جب اس کے قریب رومال کیا نا تو اس کے کانٹے سارے اس رومال کے ساتھ چپک گئے اور اس کے اندر دھنس گئے۔ تو استاد جی نے کہا یہ تھور کا درخت ہے، یعنی یہ اس کی کیفیت ہے۔ بہرحال یہ کس قدر جو ہے نا وہ اتھینٹک بات ہے نہیں ہے، محدثین کی اور مفسرین کی اس بات کے اور اس تشریح کے ذریعے سے ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر نام تو مشترک ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا سائز، اس کی کیفیت وہ تو دنیا کے اندر نہیں نہ ہو سکتی۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ چیز جو جہنم کی ہے، وہ چیز جو جنت کی ہے، وہ چیز جو آخرت میں ملنی ہے، چاہے وہ نعمت ہو چاہے وہ سزا ہو، دنیا میں اس جیسی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ تو سمجھ بھی یہی آتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جنت یا جہنم کی چیزیں بتائی ہیں اس میں سے دنیا کے اندر کوئی چیز ہمارے سامنے ناموں میں مشترک ہو سکتی ہیں، جس طرح انگور ہیں یا کوئی کھانے کی چیز ہے، جنت میں بیان کی گئی کہ تمہیں ملیں گے، تمہیں جو ہے نا پیالے ملیں گے، تمہیں جو ہے نا وہ محل ملیں گے۔ اب محل دنیا کے اندر بھی لوگ بناتے ہیں، آخرت میں بھی ہیں۔ تمہیں جو ہے نا وہ کھانے کے لیے فلاں چیز ملے گی، اب دنیا کے اندر بھی وہ چیز موجود ہوتی ہے، آخرت میں بھی، لیکن وہ کیفیت میں اور سائز میں اور ذائقے میں کسی چیز میں وہ مشترک نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کا تو کوئی نام جو ہے نا وہ کسی حدیث میں نہیں آیا کہ آگ کا درخت یا مدار کا درخت جو ہے وہ یہ جہنم کے درختوں میں سے زقوم کا ہے، لیکن اس میں بھی جو ہے نا وہ اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ درخت دنیا میں لگانا یا جو ہے نا کسی گھر کے اندر ہونا نحوست کا باعث ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔